دل ایسے بندے نو اللہ آپ بلا کے اپنی عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. اور دوسرا بندہ شاب نشا فی عبادت اللہ، او نوجوان جڑا اپنے آپ اللہ دی عبادت دے اندر مگن رکھ جائے، صبح شام اللہ دی عبادت دے اندر کسے پاسے خیال نہیں دا. شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ دی عبادت دے اندر مست رہنے والا. اور تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، او بندہ جندہ اللہ دے گھراں نال دل بڑا لگیا رہندا سی. قلبہ معلق بالمساجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من غدا إلى المسجد وراها أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راها. حمد و صلاۃ لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ہے، جو اللہ خالق و مالک رازق، اللہ علیم و خبیر سمیع و بصیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. درود و سلام، صلاۃ و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم، ساری کائنات دے امام پیر و مرشد رہبر رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس و اطہر واسطے، جنہوں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا. محترم معزز سامعین حضرات،
تلاوت کردہ آیا مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید دا 10واں پارہ سورہ التوبہ۔ اللہ دی ساری زمین دے وچوں سب تو زیادہ پیاری محبوب جگہ اللہ دے گھر یعنی مساجد نے۔ مسجد جمع مساجد، مساجد نو بنان والے اللہ نو بہت ہی پیارے لگتے ہیں، اور اللہ تعالی نے یہ چیز اپنے انبیاء علیہ السلام دے بھی ذمہ لگائی۔ بہت زیادہ تاریخ اس بات دی شاہد ہے کہ اللہ دے نبیاں نے مساجد نو تعمیر کیتا، اور پھر اس تو بعد اللہ والیاں نے مساجد نو تعمیر کیتا۔ اللہ دی ساری زمین دے وچوں سب تو زیادہ محبوب جگہ اللہ دے گھر اللہ دے نزدیک میں۔ خوش قسمت تو لوگ نے کہ جڑے اللہ دے گھراں نال جڑ گئے، جنہیں اپنا پیار محبت اپنا وقت اللہ دے گھر واسطے وقف کیتا۔ حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا احب البلاد الی اللہ مساجدها، لوگوں ساریا جگہ دے وچوں سب تو زیادہ محبوب جگہ اللہ نو مساجد نے۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد دے وچ آن والے لوگ نمازی حضرات یا کسی پروگرام واسطے آن والے، یہ لوگ اللہ دے مہمان ہوندے نے، اللہ دے پراؤنے ہوندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماندے نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد وراہا، جڑا بندہ صبح دے وقت مسجد کی طرف گیا یا شام دے وقت گیا، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، اللہ پاک دے واسطے جنت اندر مہمان نوازی تیار فرماندے نے۔ خوش قسمت تو لوگ کہ جڑے اپنی مہمان نوازی اپنے رب کو کرواندے نے، اور میں صبح شام اللہ انہاں واسطے جنت دے اندر مہمان نوازی دا اہتمام فرماندے نے۔ اور قربان جائیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، من تطہر فی بیتہ ثم مضى إلى المسجد ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تهد خطيئة والأخرى ترفع درجات۔ بڑی پیاری بات میرے حضور نے فرمائی، میں لوگوں جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے
مسجد کی طرف نکلتا ہے اللہ دے گھر دا رخ کرتا ہے الا بیت من بیوت اللہ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر دی طرف رخ کرتا ہے لیقضی یا فریضۃ من فرائض اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ دے فرائض نو ادا کرے کانت خطواتہ اوندے قدم احدا تحت خطیئۃ ایک قدم چکدا ہے اللہ اندے بدلے دے اندر ایک گناہ معاف فرما دیندے نے والاخری ترفع درجۃ دوجا قدم اٹھاوندا ہے اللہ اس بندے دے درجے بلند فرماندے جاندے نے دعا کریا کرو اللہ سانو بھی تے ساڈیاں اولاداں نو بھی پکے نمازی بنا دے کتنی لطف دی بات ہے کہ انسان اللہ دا حکم سنے اللہ اکبر دی آواز آئے سارا کچھ چھڈ کے اپنے رب دے گھر دا رخ کر لوے صدقے جاواں قربان جاواں صبح شام 5 ٹائم جدو اللہ دا حکم کان دے اندر پوے مسجد دا رخ کرے اور پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ اے میرے امتیو خوشخبری دے دیو خوشخبری دے دیو کنہ لوگانو جڑے لوگ شام دے ٹائم تے اندھیریاں دے اندر یا صبح دے ٹائم تے مساجد دی طرف جاندے نے اللہ پاک ایسے بندیاں نو قیامت دے دن ایک مکمل روشنی عطا فرمائے گا قیامت دے دن جدو اندھیرے اندھیرے ہونگے اللہ اللہ نمازی بندہ رات دیاں طریقیاں اندر اللہ دے گھر والے پاسے رخ کرنے والا چلنے والا جانے والا رب دے فرائض نو ادا کرنے والا قیامت دے دن پریشان نہیں ہوئے گا جدو اندھیرے اندھیرے ہونگے پل صراط تے کھڑا ہوئے گا اللہ رب العالمین انہوں مکمل روشنی عطا فرما دیں گے اور یہی وجہ ہے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی گھروں نکل دے مسجد کی طرف چل دے نال دعا کر دے جان دے کتنی پیاری دعا نوٹ کیجئے حضور فرمان دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وخلفی نورا وعصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا سونے نبی دعا کر دے یا اللہ میرے دل اندر بھی روشنی پیدا فرما دے اللہ میری بصارت اندر روشنی پیدا فرما دے اللہ میری سماعت اندر اللہ میرے دائیں طرف میری بائیں طرف اللہ میرے ہر جوڑ جوڑ دے اندر اللہ میرے گوشت پوست دے اندر میرے ہر ریزے ریزے دے اندر اللہ میرے خون دے اندر اللہ میرے بالا دے اندر اور میرے رب میرے پورے وجود دے اندر نور پیدا فرما دے اور غور کیتا ہے کدی توجہ کریا کرو ویکھیا کرو اللہ والے نو جڑے نمازی بندے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا نمازی بندے تے اللہ نے ایک چہرے تے خاص نور پیدا کیتا ہوندا ہے جنہوں روحانی کیا جاندہ ہے روحانیت کیا جاندہ ہے انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے لوگ نماز دی پابندی کرتے ہیں
نماز دا خیال کرتے ہیں، نماز وقت تے پڑھتے ہیں، اور انہاں لوگوں واسطے خوشخبری کی ہے، اندر دے نال محبت شوقوں فکروں، نال محبت شوقوں فکروں، جو کوئی مسجد وال آوے ہر ہر قدموں نیکی ملدی اعلیٰ درجے پاوے، تے جدو سنو تسی اذان پیاری کرو جلد تیاری، مسجد آؤ پڑھو نمازاں تے ہوسی فضل غفاری، تے چھڑ دیو مجلس محفل رونق، مسجد دے ول آؤ نفل فرائض پڑھ کر مولا تھی بخشش رحمت پاؤ، ان فخر تکبر چھڑ کے بندہ ہو گیا عاجز پائی، سورت فاتحہ پڑھ پڑھ بندہ تے کردہ حمد سنائی، تے وچ سجدے پھر کرے تعریفاں، وچ سجدے پھر کرے تعریفاں، اللہ شان ہے تیری تیرے اگے اللہ سائیاں، کوئی نہیں ہستی میری۔ انسان اپنی کیفیت نوٹ کرنا، ایسا منظر ہے اپنے سب کچھ اپنے رب دے سامنے جھکا دیندا ہے، اپنی پیشانی زمین تے رکھ دیندا ہے، اور کہندا کی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اپنے رب دیا تعریفاں کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اقرب ما یکون العبد من ربہ ساجدا، سب تو بندہ زیادہ قریب اپنے اللہ دے ادو ہوندا ہے جدو سجدے وچ ہوندا ہے۔ انہیں انتہا کر دیتی عاجزی دی، میرے مالک میرے خالق، میرا سب کچھ تو، میرا رازق تو، اللہ میرا خالق تو، تعریفاں مالک دیاں کر رہا ہے رب دے گھر دے اندر، اور صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نو کتنے پیارے بندے لگ دے لے جڑے اللہ دے گھراں نو آباد کر دے لے، رب دے گھراں دے اندر قرآن دیاں محفلاں سجاؤں دے لے، نماز دا اہتمام کر دے لے، نفل و نوافل ادا کر دے لے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو بندہ رب دے قریب رب نو پیارا کدو لگدا ہے جدوں مسجد دے اندر آندا ہے تے کٹھے ہو کے مل کے اللہ دے ذکر دا پروگرام بناندے نے، اللہ دے قرآن دی تلاوت دا، قرآن نو سمجھن دا، قرآن نو پڑھن دا پروگرام بنا دے لے۔ مجتمع قوم فی بیت، حدیث پاک دے الفاظ سنیے، ایمان تازہ کیجئے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جڑے بندے، جڑی قوم، جڑا کرو، جڑے لوگ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر دے اندر بیٹھ کے اکٹھے ہو کے اللہ
اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے کٹھے ہوندے نے، اللہ دے قرآن نو پڑھن واسطے کٹھے ہوندے نے۔ اللہ پاک انہاں تے 4 انعامات فرماندے نے۔ کیڑا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ پاک دی سکینت انہاں لوگاں تے نازل ہوندی ہے۔ سکینت کی ہوندا ہے؟ دلی اطمینان، مطمئن ذہن، پریشانی نہیں ہوتی انسان نو، انسان اپنے آپ تے مطمئن ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرفوں سکینت ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مغموم ہے، کسی نو کوئی پریشانی، کسی نو کوئی، اللہ ماشاءاللہ تے او کون نے؟ جنہ قرآن دا دامن پھڑیا، اللہ دے گھراں دا رخ کیتا، رب دے گھراں دے اندر آئے، امن سکون ملیا، فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، انہاں تے اللہ پاک دی طرف سکینت نازل ہوندی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ پاک دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی ہے۔ تیجا انعام وحفتہم الملائکۃ، اللہ دے فرشتے انہاں نو اپنے گھیرے اندر لے لیندے نے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہو جنہاں نو اللہ دے برگزیدہ مقرب پاک مطہر فرشتے اپنے گھیرے اندر لے لیندے نے۔ اور چوتھی بات وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ انہاں بندیاں دا ذکر اپنے ملائکہ اندر کر دے نے۔ جویں تسی اللہ دا ذکر دنیا تے بیٹھ کے کر دے ہو، اللہ دے فرشتیاں دے اندر اللہ تہاڈا ذکر کر جائے کہ میرے فرشتے ہو دیکھو کتنے میرے پیارے بندے، کتنے میرے عزیز، کتنے میرے قریب۔ پر کدوں؟ جدو اللہ سانو اپنے گھراں نال پیار نصیب فرمائے گا۔ دیکھو نا چھٹی دا دن ہوئے، جمعہ بھی ہوئے، مسجداں ویلیاں تے گراؤنڈ بھرے ہوئے، یہ ساری قوم دی سوچ ہے۔ اللہ دے فرائض نو چھڈ کے لہو لعب اندر مشغول ہو گئے۔ اور میں قسم اٹھا کے کہنا اگر ساری قوم مسلمان دے بچے اللہ دی مساجد دا رخ کر لین، مساجد دے اندر قدم رکھنو جگہ نہ ملے۔ غفلت ہے، غافل ہے انسان۔ فضیلت سنیے، آئیے، میرا صرف اور صرف مقصد مسجد فضائل نو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجرا سونا جا کارا تا فرمایا نا، دعا کرو اللہ نو آباد فرما دے، پھر آمین کہہ دے۔ انشاءاللہ اللہ آباد کرنے گے جدو انسان دے اندر خلوص ہوئے نا، دین دی محبت ہوئے، اللہ دی خاطر عمل کرنے والا ہوئے، پھر اللہ برکتہ فرما دیندے نے، اللہ اپنے گھرانوں آباد فرما دیندے نے۔ اور رب دے گھراں نال پیار کرنے والے کون خوش قسمت لوگ؟ سنیے ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن نا ایک بی بی آ کے مسجد نبوی اندر جھاڑو دیتا کرتی سی۔ اللہ سانو بھی اپنے گھراں دی صفائی دی توفیق عطا فرما دے۔ جھاڑو دیتا کر دی، صفائی کر دی، کافی عرصہ گزریا ہے بھی روزانہ اللہ دے گھر دی صفائی کرنی۔ ایک دن بی بی نظر نہ آئی، میرے محبوب فرماتے نے وہ بی بی جڑی مسجد دی صفائی کر دی سی وہ کتے آگ کدھر چلی گئی ہے؟ صحابہ عرض کرتے نے سونے آگ وہ رات اللہ نو پیاری ہوگی، فوت ہوگی۔ میرے حضور فرماتے نے تسی مینوں دسیا کیوں نہیں دا، مینوں اطلاع کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا حضور اسی تانوں تکلیف نہیں دینا چاہیے، مائی سی فوت ہوگی، دفن کر دیتا۔ حضور فرماتے نے دلونی علی قبرہا، مینوں دسو دی قبر کتھے آ؟ ذرا غور کرنا، دلونی علی قبرہا، مینوں دسو دی قبر کتھے آ؟ یہ کون کہہ رہے نے؟
ساری کائنات دے امام سید الانبیاء امام الانبیاء اللہ اللہ جنہ تے رب کائنات نے اپنا قرآن نازل کیتا او اعلان فرما رہے نے مینوں دسو دی قبر کتھے آ چھوڑا جا اپنی عقل تو کم لئیے مسئلہ سمجھ آ جاندہ ہے کہ ویرو نبی عالم الغیب ہوندے تے کدی نہ پوچھ دے کہ میرے دسوں دی قبر کتھے آ فرمایا دسو قبر کتھے آ صحابہ نال گئے میرے حضور نے رو رو کے اس بی بی دے حق وچ بخشش تے مغفرت دیاں دعاواں کیتیاں نال فرماندے نے اللہ سونیا میں تیرا نبی اندے تے راضی سا عرش والیا تو بھی اندے تے راضی ہو جا رب دے کرن پیار کرنے والے صدقے جاواں قربان جاواں اور ایک حدیث پاک یاد آئی امام کائنات علیہ التحیات والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ 7 بندے وہ خوش قسمت نے جنہاں نو رب کائنات قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے دعا کر اللہ قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیوی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس دن دے اندر فرمایا کیڑے بندے امام عادل امام عادل امام پیشوا بادشاہ پنڈ دا چودھری وڈیرا ممبر کونسلر جتھے جتھے بھی اللہ نے انہوں اختیار دیتے نے اوتھے لفظ امام بولیا جائے گا امام عادل عدل کرنے والا برادری دی پکھ نہ مارنے والا اپنے قریبی رشتہ دارانوں نہ دیکھنے والا عدل تے انصاف دی بات کرنے والا قیامت دی دل ایسے بندے نو اللہ آپ بلا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے اور دوسرا بندہ شاب نشا فی عبادت اللہ او نوجوان جڑا اپنے اپنوں اللہ دی عبادت دے اندر مگن رکھ جائے صبح شام اللہ دی عبادت دے اندر کسے پاسے خیال نہیں دا شاب نشا فی عبادت اللہ اللہ دی عبادت دے اندر مست رہنے والا اور تیسرا بندہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد او بندہ جندہ اللہ دے گھراں نال دل بڑا لگیا رہندا سی قلبہ معلق بالمساجد اللہ دے گھراں نال بڑا پیار کردا سی گھروں رب دے گھروں نکلدا ہی نہیں سی اسی اپنے گھروں نہیں نکلتے جے نکلنے تے بازار اندر نکلنے دکان اندر رب دے گھر دا رخ ہی نہیں فرمایا قلبہ معلق بالمساجد اللہ دے گھراں نال پیار کرنے والا گھراں اندر رہنے والا اور نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں المومن فی المسجد کالحوت فی الماء ایک حدیث کے الفاظ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء مومن مسجد کے اندر یہ رہندا ہے جویں مچھلی پانی اندر رہنا پسند کرتی ہے اللہ اکبر ایمان دا دعویٰ بڑے کرنے والے اسی مومن اسی مسلمان لیکن رب تے کرا تو باغی اللہ اللہ فرمایا کالسمک فی الماء کالحوت فی الماء جویں مچھلی پانی اندر رہنا پسند کر دیے مومن ایویں مسجد اندر رہنا پسند کرتا ہے اور پھر قربان جائیے اور ذرا قرآن کی سیر کیجئے اللہ پاک نے فضائل بیان فرمائے اعلان فرمایا اور میں لوگوں
جڑے اللہ دے گھراں نوں آباد کردے نے، اللہ دے گھراں دی رکھوالی کردے نے، اللہ دے گھراں دی صفائی کردے نے، وہ لوگ کون نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے رب دا قرآن 12 سورۃ توبہ، رب دا قرآن پڑھیا کر، ترجمے نال پڑھیا کر، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا، دل اندر بہار آئے گی، اکھاں اندر نور آئے گا۔ اللہ اعلان فرما رہے نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب دے قرآن نے کمال کر دی، فرمایا لوگو اللہ دے گھراں نوں آباد ہو کر جائے، اللہ دے گھراں دی تعمیر ہو کر جائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جندہ اللہ دے آخرت دے دن سے ایمان یقین، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کر جائے، وَآتَى الزَّكَاةَ زکات ادا کر دائے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ تو علاوہ کسے کو لو ڈردا نہیں دا، مواحد توحید والا اللہ والا اپنے رب تو علاوہ کسے تو نہیں ڈردا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہی لوگ ہدایت پانے والے نے، یہی لوگ ہدایت یافتہ نے۔ میں عرض کرنا چاہنا مسجدہ بنا لیا، مسجدہ نو آباد کرنا، مسجدہ نو تعمیر کرنا، مسجدہ نال پیار کرنا، یہ انبیاء دا پیشہ ہے، انبیاء دا شیوا ہے۔ میں تینوں قرآن پاک دے وچوں ایک مثال دے کے چلنا چاہنا۔ اللہ دے ایک نبی ہے، صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ دے نبی نو حکم ہو گیا، فرمایا میرے ابراہیم جی اپنی بیوی تے بچے نو لے کے ایتھوں چلے جاؤ، ایتھوں چلے جاؤ۔ اللہ 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 جی جانا کتے آ؟ فرمایا جانا تسی جنگل بیابان دے اندر، جنگل بیابان دے اندر۔ اللہ اللہ اچھا اللہ جویں تیرا حکم ہے سرے تسلیم خامے۔ اللہ اللہ اپنی بیوی تے بچے نو لے آ، عراق دا علاقہ چھڈے آ، فلسطین دا علاقہ چھڈے آ، انبیاء دی مقدس دھرتی نو چھڈے آ تے رخ کر لے آ بیت اللہ دی طرف جتھے اج رب دا گھر ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ آئے نا ہن تے باہر ہی لگی پئی نا۔ اللہ تانوں سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے، پھر آمین کہہ دیو۔ بھائیو میرا ایمان ہے کوئی کڑی قبولیت دی ہوتی ہے، انشاءاللہ جے رب نے سن لی تو سارے پنڈا بن کے مکے تے مدینے جاواں گے۔ جانا چاہتے ہو نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج دی آبادی رونقاں بہاراں اور ایسیاں بہاراں جیڑیاں کتے ہور نظر آندیاں ہی نہیں دیاں۔ اور تانوں اللہ رمضان دیا بہاراں نصیب فرما دے مکے دیا۔ خدا دی قسم امام کعبہ دے پیچھے رات کھڑے ہو کے قیام دے اندر قرآن سننا، دعاواں کرنیاں، دعاواں سننیاں، اللہ اللہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ادو کی سی؟ جنگل بھی آباد، نہ کوئی آبادی، نہ درخت، نہ حجر شجر، نہ کوئی سبز و شادابی، پہاڑی پہاڑ، کالے پتھراں دے پہاڑ،
جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا ایتھے چھڈ کے آپ ٹر جاؤ، آپ چلے جاؤ۔ اللہ جی جی میں تہاڈا حکم ہے، چھڈیا ٹر پے، پیچھے بیوی چھوٹے بچے اسماعیل نو بیت اللہ دے کول، ادو اللہ دا گھر نہیں سی، ایک ٹیلا جا موجود سی، اوتے لٹایا، ابراہیم دے پیچھے دوڑ پئیاں۔ ایک کون سندیاں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، اطاعت گزار تے فرما بردار بیوی، کوئی اج دی ہوندی تے کہندی مگرو لو جے تو سانو چھڈ کے چلیا تے اسی تینوں پہلے ہی چھڈن تے تیار، پر اطاعت گزار بیوی، وفادار بیوی پیچھے پیچھے دوڑ پئیاں، کہن لگیاں ابراہیم جی چلے کدھر ہو؟ ابراہیم خاموش نے پوچھا ابراہیم جی ساڈے کولو خطا کی ہوگی، غلطی کی ہوگی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، پھر خود ہی سوچ دیا لے آمرک اللہ بہذا، سونے ابراہیم جی کدے تانوں اللہ نے تے اس بات دا حکم نہیں دیتا تے جاندے جاندے انی گل کہہ گئے نے امرنی اللہ، ہاں بی بی ہاجرہ مینوں اللہ دا حکم ہی ہے، میں کہن لگیا پھر جاؤ، اذن لیزین اللہ ابدا، پھر اللہ سانو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ واپس آئیاں صابر و شاکر بیوی، ابراہیم علیہ السلام ٹر گئے، لیکن اولاد دی فکر تو ہوتی ہے نا اویرو، دعا تسی بھی کریا کرو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ ساڈی بھی اصلاح فرما، اللہ ساڈیاں اولاداں دی بھی اصلاح فرما دے۔ خدا دی قسم اولاد نیک ہوئے نا ماپیاں نو سرور آ جاندہ ہے، فخر آتا ہے کہ میری اولاد لائق نیک ہے، تے جی خدا نخواستہ پرلے درجے دی نکمی ہوئے پھر ماں باپ نو ہر ویلے اکھا چ آنسو، فکر، علامے تے ڈاری رہندا ہے کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ سب دی اولاداں نو نیک بنا دے۔ اذن لیزین اللہ ابدا، ابراہیم جی پھر تسی جاؤ، اللہ سانو کدی بھی برباد نہیں کرے گا۔ تے انج کر کے نا پہاڑ دے تھوڑا جا اولے ہو کے اللہ اکبر، اولاد دی فکر سی، جس رب دی خاطر چھڑ کے جا رہے نے اسے رب دے سامنے دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے۔ اللہ نے قرآن اندر نقل فرما دیتا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اے پارا پہلا سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہاتھ آسمان والے نے تے کہندے گیلے اندل سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، سحر کی وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم رضا مانگی۔ اے مالک میں عمل کو تابع فرشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں،
اسی سنسال وادی میں انہیں رزق کا سامان دے، اسی سنسال وادی میں انہیں رزق کا سامان دے، اسی بے برگو سامانی کو شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر ایک قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ بشارت تیری سچی ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات لعلهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ رب دے قرآن نے نقشہ پیش کیتا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے نو چھڑ کے جا رہے نے، دعا کر رہے نے، یا اللہ کلے چھڑ کے جا رہے ہیں، اللہ نے انہوں آباد کر دی، اللہ تیرے گھر دے نزدیک چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ نمازی بن جان، اللہ دے گوانڈ، اللہ دے گھر دا گوانڈ جنہوں نصیب ہو جائے وہ دی قسمت دے کیا کہنے۔ اور رب دا گھر بن لگا ہے، تعمیر ہون لگا ہے، اللہ نے اعلان فرمایا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، توجہ کرنا رب دا قرآن سننا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ دا گھر بن رہے، اللہ دا گھر تعمیر پہ کر دینے، آن دیکھی لے، یا اللہ اے میری طرف قبول فرما لے، اللہ میرے تے میرے بچے دی طرف قبول فرما لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ گھر بن رہا ہے، سادہ جا گھر ہے، لیکن قربان جاواں خلوص ہی خلوص ہے، اللہ دی رضا مقصد ہے۔ پتھر پہاڑا تو ٹو کے، مٹی دا گارا لا لا کے، سادہ جا بغیر چھت دے گھر بنا دیتا ہے، نالے کہندے نے ربنا تقبل منا، اللہ ساڑی طرفوں قبول فرما لے۔ اتھے دعا کر دیو کہ یا اللہ جس تیرے بندے نے اے تیرے کر دی آبادی واسطے جگہ وقف کی تھی حاجی زبیر مرحوم، اللہ دی قبر منور فرما دے، پھر آمین کہہ دیو۔ انشاءاللہ تہاڈیاں دعاواں دا ثمرہ پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ اس بندے دے درجات بلند کر رہے نے۔ خوش قسمت و انسان ہے کہ جنہوں اللہ اپنی زندگی اندر توفیق دے دے۔ لوگ دنیا دی خاطر بڑا بڑا کچھ کر دے نے، زمین جائیداد وقف کر دے نے، زمینہ بیچ دے نے، پر سب تو زیادہ قسمت والا اور اب
اور جنہیں اپنی زندگی اندر زمین وقف کی تھی اللہ دے گھر واسطے کی تھی، اللہ قبول فرما لے اور اللہ انہوں دے لواحقین بھی اجر جمیل عطا فرما دے۔ اللہ اللہ میں عرض کر رہا کہ آؤ دنیا دے اندر رہ کے کوشش کرو کہ اللہ کوئی ایسا کام ہو جائے عرش والا جن تو راضی ہو جائے۔ اسی تے دیکھنے نا دنیا نو راضی کرنے چودھری راضی ہو جائے، میری برادری راضی ہو جائے، میرے بچے اولاد راضی ہو جائے، نہ راضی کرنا اپنے رب نو کر، جدو رب دی رضا مل جائے گی ساری کائنات تیرے تے راضی ہو جائے گی۔ تو تے رب نو ناراض کر کے اپنے نو مناتا پھرنا ہے، اپنے کیویں مریض اور جن نے بنانا ہے، جن نے تیری طرف مائل کرنا ہے وہ تیرے ناراض ہے۔ تو کہنے کہ میں عزت پالاں گا، وقار پالاں گا، نہ آؤ حالات ایسے پیدا کریے اللہ کو ایسا کم لے لے کہ صدقہ جاریہ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے قیامت تک واسطے۔ تے جڑے بندے دنیا اندر نیکیاں بہت کماون، سنیا زال مسجد وال آول، تے فرض فرائض اداول، تے تابعداری کرن نبی دی، تابعداری کرن نبی دی، سنت کرن پیاری، سنت نبی دی چھڈن لاہی، پاویں چھڈ جائے دنیا ساری، تے رزق حلال کماون کھاون، رزق حلال کماون کھاون، بولن سچ زبان نو، جھوٹ حرام بچن بچاون، تے پکے دل ایمان نو، اللہ باجوں غیرن اگے کوئی فریاد نہیں کر دے، شرک بدعت تو بچ دے رہندے، اللہ سچے تھی ڈر دے، تے ایسے بندے جنتی پکے، اللہ سانو بھی جنت اندر جگہ عطا فرما۔ پھر آمین کہہ دیو انشاءاللہ تہاڈا بولن لگنا کوئی جے قبول ہوگی تے قسمت دے وارے نیارے ہو جان گے۔ اللہ سانو اپنی جنت دا وارث بنا دے۔ ایسے بندے جنتی پکے، اس وچ شک نہ کوئی، معاف کرے گا اللہ سائی جے کوئی غلطی ہوئی، تے آہن بندے آ دنیا اتے، آؤ پر آؤ دنیا اتے، تے سہنے عمل کمائیے، روز قیامت نال آقا دے رل مل جنت جائیے۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہلا، کائنات دے لوگوں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں قربان جاواں، میرے آقا نے بھی سب تو پہلے مسجد تعمیر کی تھی، صدقے جاواں کس انداز دے اندر سنیے اللہ کا الحاکمین اعلان فرما رہے نے، میرے محبوب آئے مکہ چھڑے آ ہجرت کی تھی، قباء بستی دے اندر آئے، سب تو پہلی مسجد اللہ دے پیغمبر میرے تواڈے آقا نے بنائی ہے، قباء بنائی ہے جنہوں مسجد قباء کیا جاندہ ہے۔ اللہ تانوں اس مسجد دے 2 نفل نصیب فرما دے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ باوضو ہو کے اس مسجد دے اندر مسجد قباء دے اندر نفل ادا کر لیندا ہے، اللہ انہوں میرے نال عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ سب تو پہلا کم مکے دے اندر حالات کچھ اور سن دے، لیکن یہ تھے حالات ہور نے،
اتنے حالات بدل گئے نے. اللہ دے نبی نے سب تو پہلا کم مسجد کی تعمیر کی تھی. اور پھر جدو مدینے پاک تشریف لے آئے ابو ایوب انصاری دے کر رہے, سب تو پہلا کم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر دا کیتا. اللہ 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 تے فرمایا کہ رب نے قرآن اندر فرمایا کل مارا ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. حضور نے فرمایا جتھے میری ڈاچی آ کے بیٹھی ہے اتھے مسجد نبوی تعمیر کیتی جائے گی. میں پھر دعا کرنا اللہ تانوں مسجد نبوی دیاں زیارتاں بھی نصیب فرما دے. اللہ اللہ فرمایا تے مسجد بنائی جائے. جگہ کی دی ہے حضور 2 یتیم بچیاں دی ہے. فرمایا انہوں نے بلاؤ بیٹو اتنے اللہ دا گھر بنانا چاہنے ہاں تسی زمین فروخت کر دیو. بچے بھی جان سار سن وفادار سن دے کہنے لگے حضور ساڈے واسطے اور خوش قسمتی کیڑی ہے, اسی اللہ دے گھر واسطے اے زمین مفت وقف کرنے ہاں. حضور نے فرمایا نہیں تسی یتیم ہو, آن والے وقت لوگ کہن گے محمد یتیمہ دا مال کھا جاندہ ہے. اللہ اللہ اور جنہ کل یتیم پل رہے نا خیال کرو, محبت کرو, پیار کرو. اللہ دی قسم خوش قسمت لوگ ہو جنہ کل یتیم بچے نے. میرے حضور نے فرمایا جڑا بندے دا دل سخت ہے نا یتیم دے سر دے ہاتھ میرے اللہ دل نرم فرما دیں گے. اللہ اللہ فرمایا یتیم دے سر دے ہاتھ پھیر شفقت دا محبت دا جن بال تیرے ہاتھ لے آن گے اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ اکبر. فرمایا بیٹیو مول لوا گے. حضور نے قیمت ادا فرمائی, قیمت ادا فرمائی, قیمت ادا فرما کے مسجد تعمیر کی تھی. مسجد کی سی خدا دی قسم یونیورسٹی سی, مدرسہ سی, تعلیم کافی. نبی پاک کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے وطنوں بے وطن ہو کے آئے حضور نے اس مسجد کے اندر داخلہ دیتا اور جنہوں صحابہ صفہ کیا جاتا ہے. آج بھی وہ چبوترا موجود ہے جتنے صحابہ صفہ رہا کرتے سندے. حضور نے مسجد کی تعمیر کی تھی, آقا نے خود حصہ پایا. آپ پتھر اٹھان دے لے, پتھر لگان دے رہے, گارا ٹھون دے رہے, حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ تے 2 پتھر بندے ہوئے نے, صحابہ بھی نال شامل نے. عجیب ہی سما ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی نا لوگوں واسطے, نالے مسجد تعمیر ہو رہی ہے, نالے میرے حضور دعا فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین. اے اللہ اگر اللہ آخرت عیش آخرت دی عیش ہے, آرام آخرت دا آرام ہے. اللہ اے دنیا تے تکلیف گائے, اللہ ساڈا عمل قبول فرما لے. فاغفر للانصار والمہاجرین, اللہ انصار نو بھی بخش دے, مہاجرین نو بھی بخش دے. اللہ دی قسم ہے نبی دی صحابہ نے نبی پاک دیا دعاواں لیا, اللہ دا گھر تعمیر کیتا. اور میرے حضور نے مسجد دے احترام دے بارے اندر اعلان فرمایا, فرمایا میرے امتیو سن لو, نبی پاک دا حدیث پلے بن لو, آقا دا فرمان پلے بن لو. آقا فرماتے نے اذا دخل احدکم المسجد
اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان تجلس۔ او میرے امتیو جدوں بھی کوئی تواڈے وچوں مسجد اندر داخل ہوئے با وضو ہو کے بیٹھن تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے جنوں تحیۃ المسجد کیا جاندا ہے۔ اللہ اس پیاری سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، کس ہستی دی یاد آئی، کس شخصیت دی یاد آئی، میرے بڑے بھائی سید خبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ دی قسم حضور دے ممبر تے کھڑے ہو کے تعریف مقصد نہیں، اس مرد مجاہد واسطے دعائیہ کلمات کہنا چاہنا کہ چھوٹے چھوٹے ہوندے نال جانا پنڈاں تے جتھے پروگرام ہونا تے سانو کہنا تسی چلو ڈیرے تے یا جتھے بھی بیٹھنا ہے تے میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر آواں گا۔ اللہ اس مرد مجاہد کی قبر منور فرما دے، اور انشاءاللہ جدو اسی اس سنت تے عمل کریں گے اندہ اجر و ثواب اللہ کو ملے گا، کیونکہ سنت تے عمل کرنا ثمرہ ملنا ہے تے اللہ کو ملنا ہے۔ اندن سنت دا ثمر تینو، آخری گل اللہ ساڈے دل اندر نبی دی سنت دا پیار پا دے، اللہ وضو دے نفل ادا کرنے دی توفیق عطا فرما دے، اللہ تحیۃ المسجد ادا کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے اگسا دے وچ ملن گے 17 بلان والے، مدنی براق والا مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا، حشر دے وچ رب نفسی سارے انبیاء بولے سن، اوے محشر دے وچ سارے جنب نفسی سارے انبیاء بولے سن، سونا آقا مدنی معاشر دے وچ رب نفسی سارے انبیاء بولے سن، مائی باپ سجن بیلی تجھے تو لوکیشن، سونا آقا مدنی وچ سجدے پیا ملے گا، ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار ملے گا، ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار ملسی، عثمان ذوالنورین ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار ملسی، فاروق تے علی بھی سولے دے یار ملسی، عثمان ذوالنورین تینو باحیا ملے گا، سنت دا اجر تینو روزے جزا ملے گا، بن جا تو بندیا بن جا تو بندیا قرآن و حدیث والا، کھل جاسی تیرے لئی جنت دا تالا، منتظر اوتھے سہلا
مصطفیٰ ملے گا سنت دا اجر تینو روزے جزا ملے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.